ناظرین، بہت بہت عید مبارک، عید کی خوشیاں مبارک۔ اس دفعہ عید میں وہ روایتی فاصلے نہیں ہوں گے جو 2 سال سے تھے، جس کی وجہ سے ہم کھل کے عید نہیں مل پاتے تھے۔ میرے شہر سے تعلق رکھتی ہیں فردوس عاشق آوان صاحبہ، انہوں نے کہا تھا کہ روایتی پپیاں جفیاں نہیں ہوں گی، تو اب پابندیاں ہٹ جانے کے بعد وہ آپ کر سکتے ہیں جو انہوں نے کہا تھا۔ خیر، بات کچھ ایسی ہے کہ اب محبتیں بڑھتی ہیں کہ نہیں بڑھتی ہیں تو ایک علیحدہ بات ہے۔ سوسائٹی میں ہماری بہت پولرائزیشن ہو گئی ہے۔ اب امید کرتے ہیں، توقع کرتے ہیں کہ عید پر لوگوں کے اندر وہ نفرتیں قدورتیں نہ ہوں جو اب پیدا ہو گئی ہیں۔ پہلے ہی اتنے مسئلے مسائل تھے، لوگ اس کی وجہ سے تنگ تھے، رشتہ داروں سے لوگ ملتے نہیں تھے، دوستوں سے لوگوں کے فاصلے ہو گئے تھے، اس تک کہ گھر والوں کے بھی لوگ مخالف ہو گئے تھے۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی ہے کہ ہمارے پروگرام کی نسبت سے زیادہ تعلق وابستگی ملک کی تاجر صنعت کار برادری سے ہوتی ہے، اور آج میں نے کوشش یہ کی ہے کہ اپنے اور تاجر صنعت کار برادری کے پسندیدہ افراد کو پروگرام میں دعوت دوں۔ تو ہمارے ساتھ پروگرام میں آج شامل ہیں جناب سینیٹر عبدالحسیب خان صاحب اور جناب زبیر طفیل صاحب، دونوں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ عبدالحسیب خان صاحب نے سینٹ میں بھی آواز اٹھائی، نہ صرف کہ تاجر صنعت کاروں کے لیے بلکہ معاشرے اور جتنی ذمہ داریاں ان پر تھیں اس کے لیے، اور کاروبار میں بھی ایک بہت اہم نام ہے ان کا فارماسیوٹیکل کی انڈسٹری کے اندر۔ پھر جناب زبیر طفیل صاحب جو کہ سابق صدر بھی رہے ہیں PCCI کے، معروف کاروباری شخصیت بھی ہیں، اور اس ملک کی کیمیکل انڈسٹری کا میں کہوں گا کہ ایک بہت ہی معروف نام ہے۔ تو ان دونوں کو آج خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام کے اندر، آپ دونوں کو ویلکم کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں یہ جاننا چاہوں گا دونوں مہمانوں سے کہ اس دفعہ عید پر جو تبدیلی رونما ہوئی ہے کہ پابندیاں ہٹ گئی ہیں، اور یہ جو ایک وبائی کیفیت تھی اس کے چلے جانے کے بعد، جس کے لیے ہم اللہ کا بہت شکر ادا کرتے ہیں کہ بڑا مشکل وقت پاکستان پر پوری دنیا پر آیا، اس سے ہم باہر نکلے، ان کی کیا رائے ہے؟ تو آغاز کرتے ہیں میرے خیال سینیٹر عبدالحسیب خان صاحب سے کہ عبدالحسیب خان صاحب آپ اس پر روشنی ڈالیے کہ اس دفعہ عید کس طرح سے منفرد ہوگی پچھلے 2 سالوں کے تناظر میں۔ ابھی ناصر بھائی شکریہ، آپ نے ہم کو مدعو کیا۔ ابھی آپ نے ایک بات کہی تھی نا کہ تبدیلی، تو کوئی تبدیلی ابھی تک کوئی بھی نہیں آئی، حالات ویسے کے ویسے ہی ہیں۔ تبدیلی بس اتنی آتی ہے کہ کچھ لوگ تبدیل ہو جاتے ہیں، کچھ سسٹم وہی چلتا رہتا ہے۔ تو میں سب سے پہلے تو آپ کو عید کے حوالے سے پھر ایک رسماً مبارکباد دیتا ہوں، کیونکہ اب تو رسم رہ گئی ہے مبارکباد دینے کی، تو میں پوری قوم کو جو ہے وہ رسماً مبارکباد دیتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پہ رحم فرمائے۔ اب میرے خیال اسی چیز کو پھر زبیر طفیل صاحب کی جانب بھی لے کر جاتے ہیں۔ زبیر طفیل صاحب، ان پابندیوں کے اندر کاروباری تاجر صنعت کار برادری کے کچھ لوگ بھی دنیا سے چلے گئے، وبا نے لوگوں کو بہت نقصان بھی پہنچایا، لوگوں کو پرسنل لاسز بھی ہوئے، لیکن اب اس کے ختم ہو جانے کے بعد ظاہری بات ہے جو ایک فاصلے اور پابندیوں کا سلسلہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ میں چاہوں گا اس سلسلے میں آپ بھی اپنی رائے دیں کہ آپ کیسا محسوس کرتے ہیں، اس دفعہ عید کیسے منفرد ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں پوری قوم کو عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد آپ کے سوال کا جواب یوں دوں گا کہ گزشتہ 2 سال جو تھے وہ کرونا کی وجہ سے پابندیوں میں گزرے، اور اس میں دنیا میں تو لاکھوں لوگ مر گئے، اور اگر میں غلط نہ ہوں تو تمام دنیا میں تقریباً 60 لاکھ سے زیادہ لوگ کرونا کی وجہ سے دنیا سے چلے گئے، جس میں
سب سے زیادہ جو تھا وہ نمبر امریکہ میں تھا، اور امریکہ کے بعد برازیل اور پھر انڈیا۔ ان ممالک میں جو ہے لاکھوں لوگ جو ہے کرونا کی وجہ سے چلے گئے۔ پاکستان خوش قسمت ہے کہ کرونا نے ہمیں اتنا زیادہ متاثر نہیں کیا، اور اگر کیا بھی تو جو بھی حکومت تھی اس وقت انہوں نے اس کو اچھی طرح سے کنٹرول کرنے کی کوشش کی، اور آج کل تقریباً کرونا پاکستان میں کنٹرول ہو چکا ہے، اور جو شرح اموات ہے تقریباً 1% سے بھی کم ہے، بلکہ بہت ہی کم ہے۔ کبھی کبھار ہوتا ہے کہ ایک یا دو اشخاص جو ہیں وہ کرونا کی وجہ سے مرتے ہیں، لیکن وہ بھی اس وجہ سے کہ وہ عمر میں زیادہ ہوتے ہیں، اس وجہ سے۔ ادروائز میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے اندر کرونا پہ کافی حد تک قابو پا لیا گیا ہے۔ اس کے لیے تمام ادارے جنہوں نے اس میں حصہ لیا وہ مبارکباد کے مستحق ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ آنے والے دنوں میں کرونا جو ہے وہ پاکستان سے بالکل ختم ہو جائے۔ آمین آمین ثم آمین۔ بڑی اہم بات آپ نے کی ہے یہاں پر عبدالحسیب خان صاحب۔ بات کچھ ایسی ہے کہ معاشرے میں ایک اور چیز ہم دیکھ رہے ہیں، جس طرح سے آپ نے رسماً کہا مجھے محسوس ہوا کہ یہ بات بھی آپ سے کر لینی چاہیے کہ معاشرے میں جس طرح پولرائزیشن ہم دیکھ رہے ہیں اور لوگوں سے بات کر رہے ہیں تو وہ ایک دوسرے سے عید ملنے سے پہلے بھی شرائط رکھ رہے ہیں۔ سیاست اور سیاسی ماحول اتنا گرم ہو گیا ہے، لوگ تو مکہ مدینہ کا لحاظ بھی نہیں کر رہے، نعوذ باللہ ایسے حالات ہو گئے ہمارے ملک کے۔ اب عید کے دنوں کے اندر بھی کچھ اس طرح کی چیز ہو جائے تو دل دکھے گا۔ کس طرح سے معاشرے کے اندر دوبارہ سے پیار محبت کی آمیزش کی جائے؟ جی دیکھیں، میرے خیال میں شاید عید کے حوالے سے اور آج کے حوالے سے میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ جو سوال ہے وہ آپ نے کیا ہے کہ یہ معاشرہ کیسے بہتر ہو اور ہم واپس اس مقام پہ چلے جائیں جہاں پر عید کی خوشیاں دل سے منائی جاتی تھیں۔ اب تو بات یہ ہے کہ رمضان گزر گیا، رمضان کی 4 راتیں بھی گزر گئیں، جس میں اللہ تعالیٰ عام معافی کا اعلان کرتے ہیں، لیکن اس کی ایک شرط ہے، اللہ تعالیٰ کے سے معافی ملنا لازمی ہے، اور اس پہ ایمان بھی ہوتا ہے اور امید بھی ہوتی ہے۔ اگر آپ کی اللہ تعالیٰ سے امید اگر نہ رکھیں آپ، یہ تو میرے لیے تو یہ جو ہے یہ گناہ اکبر ہے یہ کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید نہ رکھیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ ہمارے اس پہ رحمت پہ تمہیں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ جو رمضان کا پورا مہینہ گزرا، طاقتیں گزری ہیں، اللہ تعالیٰ گناہوں کے لیے جو ہے معافی کی یہ جو عام معافی ہے، پورا قرآن بھرا ہوا ہے کہ تم گناہ کر کے زمین سے آسمان تک لگا دو، ہم معاف کرنے والے ہیں، ایک مرتبہ کہہ دو ہم معاف کر دیں گے، لیکن ایک شرط ہے وہ یہ ہے کہ جی آپ نے شرمندگی کے ساتھ اپنی اصلاح کرنی ہے، اور پھر زمین پہ سر رکھ دینا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ کی سے امید ہے کہ ہر پوری آپ کو پاک اور صاف کر دیں گے، لیکن ایز آن ٹوڈے آج بھی آپ جانتے ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ابھی تک ہم نے اصلاح اپنی نہیں کی ہے۔ 1 مہینے پرانے بات کر لیجئے تو ہم وہیں کھڑے ہیں، 6 مہینے پہلے کر لیجئے، 1 سال پہلے کر لیجئے، 2 سال 4 سال 10 سال چلے جائیں نا پیچھے، وہی تسلسل چلا آ رہا ہے، اور آج بھی تسلسل وہی ہے۔ تبدیلی اتنی آتی ہے، کچھ لوگ تبدیل ہو جاتے ہیں، لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں آپ سے، جب تک اللہ تعالیٰ ناراض ہے، پاکستانیوں سے اللہ ناراض ہے، کیونکہ جس مقام پہ ہم پہنچ گئے ہیں تمام انعامات کے ہوتے ہوئے، میں نے ہمیشہ بہرحال آپ کے پروگرام میں کہا ہے کہ پاکستان تو آج بھی آپ کا جو ہے وہ پاکستان کا امیر ترین ملک ہے، آج بھی سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آج بھی، اور پھر بھی کیا وجہ ہے کہ ابھی ہم جا کے پھر ابھی عیدی لینے جائیں گے، اپنے IMF کے پاس عیدی دے دو، پھر بقرعید پہ جائیں گے پھر عیدی لے لو۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس لیے ہم اپنی اصلاح نہیں کر رہے، اصلاح کی شدید ضرورت ہے۔ بڑی اہم بات آپ نے یہاں کی ہے کہ اصلاح کی ہمارے ملک کو بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ کوشش کروں گا ذرا مزاح کا عنصر لے کر آؤں، ذرا
مزاج طبیعت تھوڑی سی جسے آپ کہیں کہ ایسی ہو کہ خوشیوں سے اس کا کوئی تعلق جوڑا جا سکے، لیکن سنجیدہ گفتگو کرنا بھی بڑا لازم ہے ان دنوں کے اندر، آپ کو پتہ ہے۔ لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک۔ یہ بات بھی بریک پہ جانے سے پہلے خان صاحب نے صحیح کہی، اور ان کے جذبات کو بھی سمجھا جا سکتا ہے، کیونکہ اب ملک کے اندر معاملات اس نوعیت کے ہیں کہ جذباتی ہونا لازم بھی ہے، ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اب جی جب میں نے بات کی تھی نا، اس کو دوسرے انداز میں کہہ دیتے ہیں کہ ہماری زندگی کا سفر جو ہے وہ گزر رہا ہے اور ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ تو میں اگر آپ اجازت ہو تو میں پیش کروں۔ ہاں کہیے۔ زندگی کا سفر ہے یہ کیسا سفر، کوئی سمجھا نہیں، کوئی جانا نہیں۔ یہ ہے بھائی جان، ہاں زندگی کا سفر چل رہا ہے، پتہ ہی نہیں ہے ہم جا کہاں رہے ہیں اور کہاں جا کے گریں گے۔ بس میرا مقصد یہ تھا کہنے کا۔ بڑی گہری بات آپ نے کی۔ ویسے لوگ اس چیز سے واقف نہیں ہیں کہ آپ موسیقی سے بھی شغف رکھتے ہیں اور اچھے گیت گاتے بھی ہیں، غزل بھی اچھی پڑھتے بھی ہیں، گاتے بھی ہیں۔ تو خیر یہ ایک اچھی چیز ہے، یہ پہلو آ گیا۔ دیکھیں اچھا ہوا یہ لائٹ ہو گئی بات، ورنہ بڑی ہیوی گفتگو ہو رہی تھی زبیر طفیل صاحب۔ اسی لیے میں جی ہاں کیا ہیں زبیر صاحب، تھوڑا یہ ہے کہ اب انہوں نے مطلب یہ کہ خود ہی ایک اینگل دیا ہے ہمیں کہ ان کا گفتگو کرو۔ ہاں کہ موسیقی سے ان کا شغف بھی ہے۔ تو میں یہ آپ سے جاننا چاہتا ہوں زبیر طفیل صاحب کہ بات یہ ہے کہ اب ہماری سوسائٹی میں اور بھی تو بہت کچھ رکھا ہے سیاست کے علاوہ، ہمارے ہاں آرٹس بھی ہیں، کلچر بھی ہے، سوسائٹی بھی ہے، ویلیوز بھی ہیں، کھانے بھی ہیں۔ تو وہ پچھلی دفعہ والے کچھ سوال دوبارہ سے دہرا دیتا ہوں کہ اس دفعہ بھی کچھ وہ ہوگا کہ بھئی دوبارہ سے دعوتیں ہوں گی اور یہ وہ، تو آپ کھانے پینے کے تو شوقین ہیں، تو کیا چیز کھانا پسند کریں گے اس دفعہ عید پر؟ پہلے میں آپ نے جو حسیب بھائی کے بارے میں کہا کہ ان کا موسیقی کا شغف، میں آپ کو بتاؤں حسیب بھائی بہترین غزلیں گاتے ہیں، بہترین۔ میں آپ سے بتاؤں کہ ایک اللہ تعالیٰ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، وہ جب بھی کراچی آتے تھے 2 مہینے کے بعد تو حسیب بھائی کے گھر میں رات کو آتے تھے، اور حسیب بھائی پہلے بہت اچھا کھانا کھلاتے تھے، اور اس کے بعد موسیقی کا ایک پروگرام ہوتا تھا جو تقریباً 2 گھنٹے چلتا تھا، اور اتنا مزہ آتا تھا۔ حسیب بھائی بھی بے تکان جو ہے غزلیں سناتے تھے، پرانی غزلیں، نئی غزلیں، اور ڈاکٹر صاحب بھی جو تھے بہت محظوظ ہوتے تھے۔ چند دوست ہوتے تھے، اس میں زیادہ نہیں ہوتے تھے، ہم 10 سے 15 لوگ ہوتے تھے، اور سب بہت خوش ہوتے تھے۔ تو حسیب بھائی ایک بہت ہی اچھے گلوکار بھی ہیں، کبھی آپ اس کے اوپر چاہیں تو ایک علیحدہ پروگرام کر سکتے ہیں، ہم آپ کو بلائیں گے۔ ہاں میں طبلہ ہارمونیم لے آؤں گا، یہیں پر ہی بیٹھ جاؤں گا۔ اچھا دوسرا کھانے کا کہا تو میں آپ کو یہی بتا دوں، حسیب صاحب کا تعلق کیونکہ بھوپال سے، حسیب بھائی بہترین کھانے بھوپالی کھلاتے ہیں۔ انہوں نے ابھی کل پرسوں بھی ہمیں افطاری کروائی اپنے گھر میں، دوستوں کو بلا کے بہترین کھانا، بہترین افطاری، میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ ان کے ایک شامی کباب ہوتے ہیں، وہ بہت اچھے ہوتے ہیں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ بھوپال میں اس طرح سے بنتا ہے کہ اس کے بیچ میں مسالہ بھرا جاتا ہے۔ غرض ان کے گھر میں جو چیز بھی کھانا بنتا ہے بہت اچھا بنتا ہے، اور میں شوق سے، ہم دوست شوق سے کھاتے ہیں، اور جب ہمارا دل چاہتا ہے 1-2 مہینے کے بعد تو ہم حسیب بھائی سے فرمائش کرتے ہیں، اور حسیب بھائی خوش دلی سے ہمیں بلوا کے اور بہت اچھی طرح کھانا کھلاتے ہیں، ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں۔ بہت بڑی محبت سے کھلاتے ہیں۔ یہ آپ نے اچھی بات کی، ہمارے منہ میں بھی پانی آ گیا۔ یہاں بہت سارے لوگ کیمرے کے پیچھے، ان کی تو رال ٹپک آئی، انہوں نے ایسے مزیدار قسم کے کھانوں کی گفتگو کی۔ واقعی میں یہ شہر بھوپال جو ہے بڑا تاریخی شہر بھی ہے، اور وہاں کے رہنے والے لوگ بڑے دلدار ہیں اور کھانے بھی اچھے کھاتے ہیں۔ تاہم یہ کہ ایسی بات نہیں ہے زبیر طفیل صاحب، چنوٹ کے لوگ بھی بڑے دل کے کھلے ہیں، اور خاص طور پہ میری فیوریٹ ڈش جو کنہ ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ کیونکہ چنوٹ سے اس کی وابستگی ہے، تو وہ بھی کراچی میں اور پورے پاکستان میں مشہور ہو گیا اسٹیپل۔ کباب کھلاتے ہیں،
وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیے کنہ بھی ایک پاکستان کی مشہور ڈش ہے. میں نے اس حوالے سے کہا کہ بھوپال اس دعوت میں دو شخصیتیں، ایک تو بہت بڑی عظیم شخصیت ڈاکٹر عبدالقدیر خان، ان کا بھی تعلق بھوپال سے، اور حسیب بھائی کا تعلق بھی بھوپال سے. تو حسیب بھائی کوشش کرتے تھے کہ جو بہتر سے بہتر بھوپالی کھانا ہے وہ پیش کرتے تھے، اور ڈاکٹر صاحب بھی بہت خوش ہو کے کھاتے تھے، ہم بھی کھاتے تھے. لیکن ایون ادروائز بھی ڈاکٹر حسیب خان صاحب جو ہیں بہت اچھے میزبان ہیں. یقیناً پاکستان کے ہر صوبے میں جو کھانے بنتے ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں. کسی جگہ کنہ بنتا ہے چنیوٹ کا، وہ بہت اچھا ہے. کہیں بریانی بنتی ہے، کہیں پلاؤ بنتا ہے، کہیں کڑھائی گوشت بنتا ہے، جیسے کے پی کے پروونس میں کڑھائی گوشت ہوتا ہے، یا نمک سے ہانڈی بناتے ہیں. یہ تمام چیزیں ہیں. اسی طرح بلوچستان میں جو ہے وہ ایک خاص ڈش بنائی ہے اپنا، وہ جو ہے مرغے کو جی چکن کو سجی چکن کو آگ کے اوپر اس سے پکاتے ہیں سجی. وہ بھی ایک بہت، دیکھیے اس میں گھی بھی نہیں لگا ہوتا اور بہت ہی اچھا ذائقے والی ایک چیز ہوتی ہے. تو ہر صوبے میں اچھے اچھے کھانے ہیں، ہم سب کھاتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں. اب انہوں نے دیکھیے ابھی جو جتنے نام لیے نا وہ سب جو ہیں وہ گوشت سے متعلق ہیں. دال کا کوئی نام ہی نہیں لے رہا ہے، دال کا کوئی نام نہیں لے رہا ہے. لیکن میں اس لیے اب چاہتا ہوں تاکہ یہ عام دنیا کو معلوم ہو جائے آپ کے توسط سے کہ بھوپال میں دال ماش سفید رنگ کی جو پکائی جاتی تھی، تو نواب صاحب کا، جو ہمارے بھوپال کے نواب تھے نواب حافظ اللہ خان صاحب، ان کا جو شاہی باورچی تھا وہ 1 کلو ماش کی دال میں 2 کلو گھی کو اس کو سمو دیتا تھا. گھی نظر نہیں آتا تھا. یہ ریکارڈ ہے بھوپال کا، کوئی معلوم کر لے، انکوائری کر لے انٹرنیشنل لیول کے اوپر. نہیں لیکن آپ یہ نہیں سمجھے، زبیر طفیل صاحب نے پوشیدہ طریقے سے لوگوں کو بتا دیا کہ انہیں کون کون سے آئٹم پسند ہیں. اب جو دعوت پہ بلائے وہ ان چیزوں کا اہتمام کرے. نہیں، میں یہاں ایک چیز اور ایڈ کر دیتا ہوں. یہ تو گوشت کا ذکر کیا، لیکن گھر کے اوپر جو ہے میری کھانے کی خوراک میں ہر وقت میں اپنے گھر میں فرمائش کرتا ہوں کہ گوشت کوئی بھی بنائیں، لیکن اس کے ساتھ ایک دال یا سبزی ضرور ہونی چاہیے. چاہے وہ مونگ کی دال ہو پیلی رنگ کی یا سبزی ہو. میں سبزی اور دال بھی اتنے ہی شوق سے کھاتا ہوں جتنا کہ گوشت کھاتا ہوں. اچھا، میں آپ کو ویسے میں نے بڑی اس پر تحقیق کی ہے. یہ کھانا، لوگ کہتے ہیں کہ کھانا جو ہے وہ انسان کی مزاج کی بھی جو ہے وہ عکاسی کرتا ہے. کیا یہ بات صحیح؟ یہ اس پہ زیادہ روشنی حسیب خان صاحب ڈالیں گے. یہ کیا کی بات کہہ رہے ہیں کہ کھانا انسان کے مزاج اور طبیعت کی بھی عکاسی کرتا ہے. سر آپ غلط آدمی سے غلط سوال کیا ہے، کیونکہ میں کیونکہ نیچر پہ بلیو کرتا ہوں، تو میرا خوراک میں جو ہے میں 40 سال سے ایک ناشتہ کرتا ہوں، 40 ایئرز. اس میں پراٹھا انڈا نہیں ہوتا، کیونکہ اگر انڈے کو آپ بوائل اگر کھائیں گے تو وہ آرگینک ہے. اگر آپ نے اس کو ہاف فرائی کر لیا تو وہ ان آرگینک ہو گیا. تو میں 40 سال سے ان آرگینک ناشتہ کرتا ہوں، جس میں کوئی چیز آرگینک ان آرگینک نہیں ہوتی. تو میرا تو کھانے کا طریقہ ہی دوسرا. اور جو بات ابھی کی ہے، میں سبزی اور دال کو زیادہ پسند کرتا ہوں، اور گوشت کھاتا ہوں لیکن بہت قلیل، بہت تھوڑا سا. چلیں، یہ تو یہ سوال غلط آدمی سے کیا. اصل میں آج گفتگو جو ہے بڑی سنجیدہ نوعیت. سر کوئی آدمی نہیں، کوئی دنیا میں کوئی آدمی نہیں ہوگا جو 40 سال سے ایک ہی ناشتہ کر رہا ہو کسی تبدیلی کے بغیر. ہاں، لیکن تبدیلی تو ضروری ہے نا، لوگ کہتے ہیں. تو آپ بھی ناشتہ کسی دن بدل لیجئے گا، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہاں پر اصل میں آج کی گفتگو میں نے کوشش کی کہ تھوڑی ہلکی پھلکی ہو. بیچ میں سنجیدہ باتیں بھی ہوئیں اور اصلاح کی باتیں بھی ہوئیں، بڑی ضروری ہیں. اور ہمارے معاشرے کو یہ پتہ بھی لگنا چاہیے کہ کیا کیا چیزیں ان کو کرنی ہیں. بے سمت چلنے کی ضرورت نہیں. تو ایک مرتبہ پھر سے اپنے دونوں مہمانوں کو اور اپنی پوری قوم کو اور تمام مسلم امہ کو اور پوری دنیا کو اب تک ٹیلی ویژن کی جانب سے بہت بہت عید مبارک. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. وی ویٹ فار یور میسیجز آن فیس بک. علی ناصر اور ہماری پوری اب تک کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.